بہار میں نتیش کمار صاحب نے شراب بندی کر رکھی، لیکن اندر سے ٹیبل کے نیچے سے بڑی شراب پی جا رہی ہے بہار کے اندر۔ ابھی جھارکھنڈ سے میں آ رہا تھا، آج شام کو بھاگلپور سے وہاں میں نے جمعہ پڑھایا لال مٹیا میں، وہاں سے میں اسکارپیو سے آ رہا تھا، جیسے ہی بہار میں داخل ہوئی گاڑی، پولیس والے لیڈیز اور جینٹس گاڑی کو آ کے چیک کرنے لگے۔ میرے ساتھ بچے تھے، فیملی تھی، انہوں نے ٹارچ سے دیکھا ویکھا چیک کیا، چلے گئے۔ میں نے ڈرائیور صاحب سے پوچھا یہ اتنی گاڑی چیک کیوں ہو رہی تھی؟ بولے شراب کا معاملہ ہوتا نا، شراب بندی، اس لیے وہ شراب چیک کر رہے تھے۔ پابندی ہے بہار کے اندر، مگر ہم سب جانتے ہیں کہ شراب پی جا رہی ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بڑی تعداد میں مسلمان شراب پیتا ہے۔ کتنے مسلمان ہیں جو بغیر شراب پی اپنے گھر میں داخل نہیں ہوتے؟ نتیش کمار کے ڈر سے کتنے لوگوں نے شراب پینا بند کر دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے ڈر سے مسلمان شراب پینا بند نہ کر پایا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، سرکار کا ڈنڈا پڑا تو شراب بند ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ڈر ہمیں شراب نہ چھڑا سکا۔ 1400 سال پہلے کے حالات دیکھو، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی کہ اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو، یہ شراب کا پینا، یہ جوا کا کھیلنا، یہ پانسے کے تیر کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرنا، یہ غیر اللہ کے آستانے پر جانوروں کو ذبح کرنا، یہ سب گندے کام ہیں، شیطان کے کام ہیں۔ فَاجْتَنِبُوا، ان سے بچو۔ جب قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، جب سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوتی ہے، صحابہ کرام جو ایک زمانے سے شراب پیتے چلے آئے تھے، جب اللہ نے قرآن میں یہ آیت نازل کر دی کہ شراب گندی چیز ہے، شیطان کا کام ہے، شراب سے بچو تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو، صحابہ نے اپنی اپنی شراب کو نکال کے گلیوں میں پھینک دیا، شراب کے برتنوں کو توڑ دیا، یہاں تک کہ کچھ صحابہ شراب کا بزنس کرتے تھے، شراب کا کاروبار کرتے تھے، ان کے پاس لاکھوں کی شراب تھی، ہزاروں کی شراب تھی، انہوں نے ساری شراب کو برباد کر دیا۔ کہا جب شراب حرام ہے تو شراب کا بزنس بھی حرام ہے، شراب کا کاروبار بھی حرام ہے، انہوں نے ساری شراب کو پانی کی طرح بہا دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایمان اس کا نام ہے، اللہ کے رسول کی اتباع اس کا نام ہے۔ کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کیا گیا، کوئی پرچار نہیں کیا گیا، کوئی ریڈیو پر اعلان نہ ہوا، کوئی مائک میں لاؤڈ اسپیکر میں اعلان نہ ہوا، بس نبی نے ایک اعلان کروا دیا، قرآن کی آیت نازل ہوئی، اور اللہ کے نبی نے قرآن کی آیت پڑھ کے سنا دی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ شراب گندی چیز ہے، اس سے بچو۔ اس سے بڑھ کے گندی چیز کیا ہوگی میرے بھائی؟ آج شراب پی کر کے آدمی گھر میں آتا ہے، زبان سے گندی گندی گالیاں نکالتا ہے، شراب پی کے گھر میں آتا ہے، اپنی بہن اور بیٹی کو بھی گندی گندی باتیں کہتا ہے، شراب پی کر کے گھر میں آتا ہے، اپنے بچوں کے سامنے نازیبا باتیں کرتا ہے، شراب پی کر کے اپنی بیوی کی کمائی کھاتا ہے، شراب پی کر کے اپنی ساری کمائی کو لٹا دیتا ہے۔ اسی لیے حضرت عثمان غنی کہا کرتے تھے، ان الخمر ام الخبائث، یہ شراب تو تمام برائیوں کی جڑ ہے، جو شراب پی لیتا ہے وہ زنا بھی کر سکتا ہے، جو شراب پی لیتا ہے وہ قتل بھی کر سکتا ہے، جو شراب پی لے گا وہ دنیا کا کوئی بھی گندا کام کر لے گا۔ تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو کافر پسند ہے۔ آج ہماری تقریر کا ٹاپک ہے اللہ کو کیا ناپسند ہے، تو سنیں گے انشاءاللہ، اور صرف سننا نہیں ہے، انشاءاللہ عمل بھی کرنا ہے۔ جتنی چیزیں بیان کی جائیں گی قرآن کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں بیان کی جائیں گی، اور نمبر سے میں بیان کروں گا، اور مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، جن چیزوں کا نام لے کر کے اللہ نے کہا کہ یہ چیز ہمیں پسند نہیں ہے۔ آئیے قرآن کا دوسرا پارہ کھولتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اے ایمان والو تم ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، تم ان سے لڑائی کرو جو تم سے لڑائی کرتے ہیں، وَلَا تَعْتَدُوا، اور دیکھو لڑائی کے میدان میں حد سے تجاوز نہ کرنا، اللہ کی بنائی ہوئی حد کو پار نہ کرنا، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اللہ تعالیٰ حد پار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دنیا والوں نے ایک اصول بنایا ہے، کیا اصول ہے؟ Everything is fair in love and war، پیار میں اور جنگ میں سب جائز ہے۔ دیکھو آج جنگ میں کیا ہو رہا ہے، ایک طرف حماس نے حملہ کیا اسرائیل پر،
400 500 لوگوں کو مارا. میڈیا کی رپورٹس نے بتایا بچے بھی مرے, عورتیں بھی مرے. اسلام کے اکارڈنگ غلط ہے بچوں کو مارنا, عورتوں کو مارنا. جو جنگ کے میدان میں نہیں آیا, جو لڑ نہیں رہا ہے, اس کو نہیں مار سکتے. اگر حماس کے حملے میں بچے مرے ہم کنڈیم کرتے ہیں, اگر حماس کے حملے میں بے قصور مرے ہم مذمت کرتے ہیں, ہم نندا کرتے ہیں اس سے. مگر بدلے میں کیا ہوا؟ 500 کے بدلے میں 7,000 لوگ اب تک مارے جا چکے. میڈیا کی رپورٹ کے مطابق پورا شہر غازہ تباہ ہو چکا ہے. ہاسپٹلوں کے اوپر بمباری ہو رہی ہے, چھوٹے چھوٹے معصوم بچے مر رہے ہیں, اور دنیا کے کانوں پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. تو میرے بھائی یہ جنگ ہے. جنگ میں لوگ کہتے ہیں سب جائز ہے, بچے مرے جائز ہے, عورتیں مرے جائز ہے. میرے نبی نے کیا فرمایا؟ میرے نبی جب جنگ کے میدان میں اپنے صحابہ کو بھیجتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ اغزو بسم اللہ, جاؤ اللہ کا نام لے کر کے لڑو. وقاتلوا فی سبیل اللہ, اور جاؤ تم اللہ کے راستے میں جا کر کے لڑو. ولا تقتلوا ولیدا, کسی بچے کو قتل نہ کرنا. ولا تقتلوا شیخا فانیا, کوئی ایسا بوڑھا انسان ہے جو جنگ کے میدان میں لڑ نہیں رہا ہے, جو میدان جنگ سے کنارے ہے, اس کو خبردار قتل نہ کرنا. ولا تغلوا, جنگ کے میدان میں بھی کسی کے ساتھ خیانت مت کرنا, کسی کے ساتھ دھوکہ مت کرنا, کسی کے ساتھ فراڈ مت کرنا. ولا تقطعوا شجرتن, کسی پیڑ کو نہ کاٹنا, کسی عبادت گاہ کو مت گرانا, کسی کے پوجا استھل کو مت گرانا. یہ اسلام نے اصول بتائے. دنیا کا اصول ہے جنگ میں سب جائز ہے, میرے نبی کا اصول ہے نہیں, جنگ کے میدان میں بھی سب جائز ہے. وہی بات قرآن کہہ رہا ہے, اے ایمان والو جب تم اپنے دشمنوں سے جنگ کرو, جب تم اپنے دشمنوں سے لڑائی کرو, ولا تعتدوا, تو حد پار مت کرو. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی حد بنائی. انسان جوان ہوتا ہے, لڑکا بالغ ہوتا ہے, لڑکی بالغ ہوتی ہے. اللہ نے دونوں کے اندر جنسی خواہش رکھی ہے, سیکسول ڈیزائر رکھا ہے. مرد کو عورت کی ضرورت ہے, عورت کو مرد کی ضرورت ہے. اللہ نے اس خواہش کو پورا کرنے کا جائز طریقہ نکاح کو بنایا. لڑکا لڑکی کا نکاح کر دیا جائے, ان کی خواہش کو صحیح طریقے سے پورا کیا جائے. اب وہی لڑکا اور وہی لڑکی اگر زنا کا راستہ اپنائے, اگر بدکاری کا راستہ اپنائے, اگر غلط لوگوں سے ریلیشن شپ قائم کرے, میرے پیارے ساتھیوں یہی اللہ کی حد سے تجاوز کرنا ہے. اور اللہ فرماتا ہے وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ, اللہ کی حد کبھی پار مت کرنا, اللہ حد پار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. آپ کے علاقے میں لڑکیوں کو حصہ دیتے وراثت میں؟ بولو بھائی, کیا لڑکی باپ کی وراثت میں حصہ پاتی ہے آپ کے علاقے میں؟ نہیں پاتی, میں جانتا ہوں نہیں پاتی ہے. کیوں؟ ارے ہم نے لڑکی کی شادی کر دی, جہیز لمبا چوڑا جہیز دے دیا, اب کیا وراثت میں حصہ بھی دے؟ یہ مینٹیلٹی ہماری. باپ کا انتقال ہوا, ماں کا انتقال ہوا, ماں نے کپڑا چھوڑا, ماں نے زیورات چھوڑے, باپ نے زمین چھوڑی. باپ اور ماں کے اس سارے ترکے میں, ساری پراپرٹی میں قرآن کہتا ہے جس طریقے سے بیٹے کا حصہ ہے ویسے ہی بیٹی کا حصہ ہے. اور آج ہم پکے مسلمان, قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے, ہمارے سماج میں بیٹی کا کوئی حق نہیں ہے. بیٹی مانگ لے تو سماج کہتا ہے کتنی بے غیرت لڑکی ہے, باپ کی جائیداد میں سے حصہ مانگ رہی. اللہ تعالیٰ نے جب سورہ نساء کے اندر زمین اور جائیداد کے مسئلے بیان کیے, فرمایا تلک حدود اللہ, یہ میں جو حصہ ترکہ بیان کر رہا ہوں میرے بندو, یہ اللہ کی بنائی ہوئی حدیں ہیں, ان حدوں کو کبھی پار نہ کرنا. یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے, اللہ کے قانون کو تم کبھی نہ توڑنا. میرے پیارے ساتھیوں, آپ کار چلاتے ہیں, راستے میں ٹریفک پولیس والے کھڑے ہیں, ٹریفک کا نیم ہے کار چلانے والا سیٹ بیلٹ لگا کر کے چلے گا, بائک چلانے والا ہیلمٹ لگا کر کے چلے گا. اگر کہیں پر سگنل ہے تو ریڈ سگنل ہونے پر گاڑی آگے
بڑھائے گا اور گرین سگنل ہونے پر وہ گاڑی آگے نہیں بڑھائے گا. یہ ٹریفک کے بنائے ہوئے قانون ہے. ہم نے ٹریفک کا سگنل توڑ دیا, ہم نے ہیلمٹ نہیں لگایا, ہم نے کار چلانے کے ٹائم سیٹ بیلٹ نہیں لگایا, کیمرہ لگا ہوا ہے, آٹومیٹک کیمرہ لگا ہے, کیمرے میں فوٹو آ گیا کہ جناب آپ نے سیٹ بیلٹ نہیں لگایا, آپ نے ہیلمٹ نہیں لگایا. آج آٹومیٹک سسٹم ہو چکا ہے, آپ کے موبائل کے اوپر میسج آ گیا, آپ ہیلمٹ کے بغیر گاڑی چلا رہے تھے, 500 روپے کی پینالٹی لگ گئی. سیٹ بیلٹ کے بغیر آپ کار چلا رہے تھے, 1000 کی پینالٹی لگ گئی. آپ نے سگنل کراس کیا تھا, 500 روپے کی پینالٹی لگ گئی. آج دنیا والوں نے ٹریفک کے قانون کو توڑنے کے لیے پینالٹیاں بنائی ہیں, جرمانے بنائے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ تعالیٰ نے بھی شریعت میں بہت سارے قانون بنائے ہیں, بہت ساری لیمٹس بنائی ہیں. اگر ہم ان قوانین کو توڑیں گے اللہ ہم سے ناراض ہوگا. اللہ پینالٹی تو نہیں لگائے گا لیکن اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا, اور جب وہ ناراض ہوگا تو پھر ہمارا انجام بہت برا ہونے والا ہے. اسی لیے اللہ فرماتا ہے وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. وہ لوگوں تم اللہ کی حد کو کبھی پار نہ کرنا, اللہ حد پار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. آپ جانتے ہیں ایک مذہب ہے ہمارے ملک میں, جین مذہب. جین مذہب کے لوگ کوئی گوشت نہیں کھاتے, وہ 100% شاکاہاری ہوتے ہیں. اور اتنا ہی نہیں, وہ جب چلتے ہیں تو ماسک لگا کے چلتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا کہنا ہے جب ہم ہوا میں سانس لیتے ہیں تو بہت سارے کیڑے مکوڑے اور بہت سارے جراثیم اور کیٹانو ہمارے سانس لینے سے مر جاتے ہیں, تو ہم ماسک لگا لیتے ہیں تاکہ ان کی ہتیا نہ ہو. بہت سارے جین مذہب کے جو ان کے گرو ہوتے ہیں وہ ننگے رہتے ہیں, کیونکہ ان کے مذہب کے جو رہنما ہیں ان کی تعلیم ہے کہ کپڑا بھی مت پہنو, ننگے ہو. یہ جین مذہب کی تعلیم ہے. اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے, اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. اے ایمان والو خبردار, جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے تمہیں حرام کرنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے. ٹھیک ہے, کوئی شاکاہاری ہو سکتا ہے, کوئی مسلمان بھی ایسا ہو سکتا ہے اس کو گوشت پسند نہیں ہے, وہ سبزی کھاتا ہے, وہ دال کھاتا ہے, بہت اچھی بات ہے, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اگر وہ گوشت کو حرام سمجھتا ہے, کوئی سمجھتا ہے کہ گوشت کا کھانا صحیح نہیں ہے, یہ جیو ہتیا ہے, یہ جانوروں کا قتل ہے, یہ جانوروں کا خون بہانا ہے. کان کھول کر کے سن لو, اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. اے ایمان والو, جو چیز اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے, جو چیز اللہ نے جائز کی ہے, تم کون ہوتے ہو حرام کرنے والے, تم کون ہوتے ہو ناجائز کرنے والے. ولا تعتدوا, اے ایمان والو اللہ کی حد کو کبھی کراس نہ کرو. انہ لا یحب المعتدین, اللہ تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. پتہ یہ چلا اللہ نے اگر کسی چیز کو حرام کیا ہے ہم حلال نہیں کر سکتے, اور اللہ نے حلال کیا ہے ہم حرام نہیں کر سکتے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا, اپنی ایک بیوی کے کہنے پر. جب اس بیوی نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اے اللہ کے نبی, آپ کے منہ سے مغافیر کی مہک آتی ہے, مغافیر ایک بدبودار پھول ہوتا تھا. اللہ کے پیارے نبی حضرت زینب کے یہاں سے شہد کھا کے آیا کرتے تھے, اور دوسری بیویوں کو پسند نہیں تھا, شہد کھانے کی وجہ سے دیر ہو جایا کرتی تھی. تو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی, آپ کے منہ سے مغافیر کی مہک آتی ہے. اللہ کے نبی نے اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے یہ قسم کھا لی کہ میں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا. جب شہد کھانے سے میرے منہ سے مہک آتی ہے, جب شہد کھانے سے میرے منہ سے بدبو آتی ہے, میں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا. ایک نارمل سی بات تھی, نبی نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر دیا. لیکن اللہ کے لیے نارمل بات نہیں تھی.
اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ اے نبی، آپ کو یہ ادھکار کس نے دے دیا، یہ حق کس نے دے دیا کہ جس شہد کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا تھا آپ نے اپنے اوپر حرام کر لیا اپنی کچھ بیویوں کو خوش کرنے کے لیے؟ اے نبی، آپ کو بھی اللہ کے حلال کیے ہوئے چیز کو حرام کرنے کا ادھکار نہیں ہے۔ ہم نہیں کر سکتے، کسی حلال چیز کو حرام نہیں کر سکتے اور کسی حرام کو حلال نہیں کر سکتے میرے بھائی۔ اور آگے بڑھیے، قرآن میں ایک اور جگہ یہ بات آئی ہے، سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب سے دعا کرو، گڑ گڑا کر کے دعا کرو اور چپکے چپ کے دعا کیا کرو، انہ لا یحب المعتدین، اللہ تعالیٰ دعا کے اندر حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کچھ لوگ دعا کے اندر بھی حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ معاف کیجئے گا، آپ کے یہاں چندے کا جو طریقہ ہوتا ہے، بنگلہ زبان کے جو مقرر آتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں، اس پر بھی تحقیق ہونی چاہیے کہ یہ طریقہ دعا کا صحیح ہے۔ دعا کے اندر حد سے تجاوز نہیں ہونا چاہیے، دعا میں ہم کوئی ایسی چیز نہیں مانگیں گے جو مناسب نہ ہو۔ ایک صحابی نے اپنے بیٹے کو دیکھا، بیٹا دعا کر رہا ہے، اے اللہ جنت میں داہنے طرف سفید رنگ کا محل مجھے عطا فرما دے، جنت کے اندر وائٹ ہاؤس مجھے دے دے۔ صحابی نے بیٹے کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا، کہا ہے میرے بیٹے تو کیا دعا کر رہا ہے؟ کہا ابا جان میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تو مجھے جنت کے داہنے سائیڈ میں ایک سفید رنگ کا محل عطا فرما۔ کہا بیٹا یہ دعا کرنا صحیح نہیں ہے بیٹا، میں نے اللہ کے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ قیامت کے پہلے ایک ایسا دور آئے گا لوگ دعا کے اندر حد سے تجاوز کریں گے اور لوگ وضو کرنے میں حد سے تجاوز کریں گے۔ اے میرے بچے، جب تجھے دعا کرنا ہو تو سمپل یہ دعا کر، اے اللہ میں جنت کا سوال کرتا ہوں، میں جہنم سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس میں اتنی ڈیٹیل مت بیان کرو، اپنی دعا میں یہ مت کہو کہ اے اللہ جنت کے داہنے سائیڈ میں مجھ کو یہ محل عطا فرما، یہ دعا کے اندر حد سے تجاوز کرنا ہے۔ بعض لوگ دعا کرتے کہتے ہیں اے اللہ اپنے نبی کے صدقے میری یہ دعا قبول کر لے۔ یہ صدقہ کیا ہے بھائی؟ نبی کے صدقے کیسے دعا ہوتی ہے؟ غلط ہے، یہ دعا میں حد سے تجاوز ہے۔ آپ دعا میں اگر وسیلہ لگانا چاہتے ہیں اپنے کسی نیک عمل کا وسیلہ لگائیے۔ اے اللہ میں نے جاڑے میں کمبل بانٹے تھے غریبوں کو، اے اللہ رات کا سناٹا تھا، کوئی غریب لیٹا ہوا تھا، میں نے جا کے کمبل اس کو اڑا دیا تھا، اے اللہ کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی کیمرہ والا نہیں تھا، کوئی ریکارڈنگ کرنے والا نہیں تھا، اے اللہ میں نے تجھ کو راضی کرنے کے لیے، تجھ کو خوش کرنے کے لیے اس غریب کی مدد کی تھی، اے اللہ تو میری مغفرت فرما دے، اے اللہ تو میری مصیبت کو دور فرما دے۔ ایسے نیک عمل کا وسیلہ آپ لگا سکتے ہیں۔ تو دعا کے اندر بھی حد سے تجاوز نہیں ہونا چاہیے۔ تو پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے میرے بھائیوں، وہ کیا ہے؟ حد سے تجاوز کرنا۔ اور آگے بڑھی، اللہ کو دوسری چیز جو بہت زیادہ ناپسند ہے، قرآن کا دوسرا پارہ کھولو، اللہ فرماتا ہے وَإِذَا تَوَلَّا فِي الْأَرْضِ سَعَى۔ منافقوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ منافق آدمی جب زمین میں چلتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ لِيُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ وہ منافق آدمی، وہ مشرک آدمی، وہ زمین میں فساد مچاتا ہے، وہ لوگوں کو قتل کرتا ہے، وہ بچوں کو قتل کرتا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اللہ کو فساد پسند نہیں ہے، اللہ کو زمین کے اندر فساد پسند نہیں ہے، اللہ کو فسادی لوگ پسند نہیں ہے، جو فساد مچاتے ہوں، جو بے قصوروں کا خون بہاتے ہوں، جو نردوش لوگوں کی ہتیا کرتے ہوں۔ جاؤ کوئی میڈیا والوں کو قرآن کی آیت بتا دے، وَإِذَا تَوَلَّا سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ۔ یہ منافقوں کی پہچان ہے، یہ مشرکوں کی پہچان ہے، یہ اللہ کے دشمنوں کی پہچان ہے۔ بچوں کو قتل کرنا، فساد مچانا، آتنک مچانا۔ اللہ کا ماننے والا کبھی آتنکوادی نہیں ہو سکتا، اللہ کا ماننے والا کبھی دہشت گرد نہیں ہو سکتا۔ ارے اللہ کے ماننے والے ایک چونٹی کو بھی بلا وجہ نہیں مارتے۔ یاد کرو سلیمان علیہ السلام کا واقعہ۔ سلیمان علیہ السلام جا رہے ہیں
اور راستے میں چیونٹیوں کی ایک وادی کے پاس سے ان کا گزر ہوتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیشل نالج دی تھی، وہ چیونٹیوں کی بولی کو بھی سن لیتے تھے، سمجھ لیتے تھے۔ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ۔ جب سلیمان کا لشکر چیونٹیوں کی وادی کے پاس سے گزرا تو چیونٹیوں کی رانی نے اپنی چیونٹیوں سے کہا، اے چیونٹیوں جلدی جلدی اپنے بل میں داخل ہو جاؤ، لا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر اپنے پاؤں سے تمہیں روٹ ڈالے، تمہارے اوپر چڑھ جائے، تمہیں ختم کر دے اور ان کو پتہ نہ چلے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو پتہ نہ چلے۔ اس کا مطلب کہ جان بوجھ کر سلیمان علیہ السلام چیونٹی کو بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ او میرے میڈیا والے بھائیوں، او دنیا میں اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے نیوز چینل والوں، کبھی اس طریقے کے ویڈیو کو بھی اپنے چینلوں پر لگایا کرو، کبھی ان باتوں کو بھی اپنے چینلوں پر لگایا کرو۔ سلیمان علیہ السلام کا لشکر چیونٹی کی ہتیا نہیں کر سکتا، ایک نبی کا ماننے والا جب چیونٹی کی ہتیا نہیں کر سکتا، کسی نردوش کی ہتیا کیسے کر سکتا ہے؟ واللہ لا یحب الفساد، اللہ کو فساد مچانے والے، آتنک مچانے والے پسند نہیں ہیں۔ اسلام تو وہ مذہب ہے میرے بھائی، ایک نردوش کی ہتیا، ایک بے قصور کا خون بہانے والا پوری مانوتا کا ہتھیارہ ہے، پوری انسانیت کا قاتل ہے۔ اللہ فرماتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے ایک نردوش کی ہتیا کی اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اس نے اتنا بڑا پاپ کر دیا کہ پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور ایک انسان کی جان بچانے والا پوری انسانیت کی جان بچانے والا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، دنیا میں پہلا مرڈر کس نے کیا تھا؟ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا کیا تھا، اور عورت کے چکر میں کیا تھا، لڑکی کے چکر میں کیا تھا، عورت کے چکر میں قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، دنیا کا پہلا مرڈر کیا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اب قیامت تک جتنے مرڈر ہوں گے، جتنے قتل ہوں گے، ہر مرڈر اور ہر قتل کا ذمہ دار قابیل ہوگا، جو کہ پہلا قتل اس نے کیا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ جو برائی کی شروعات کرتا ہے، جو کسی غلط کام کی شروعات کرتا ہے، اس کے اوپر قیامت تک اور جب تک وہ غلط کام ہوتا رہے گا اس کا وبال اس کے اوپر پڑتا رہے گا، اس کی سزا اس کو ملتی رہے گی۔ اس لیے برائی کرنے سے زیادہ خطرناک برائی کی سٹارٹنگ کرنا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، اغلام بازی کی اور لڑکے کا لڑکے کے ساتھ بدکاری کرنا اور مرد کا مرد کے ساتھ بدکاری کرنا، ان کی قوم کے پہلے یہ گندا کام دنیا میں کبھی نہیں ہوتا تھا۔ اس کام کی شروعات کی تھی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے۔ اسی لیے جب حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا تو کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم نے اس گندگی کی شروعات کی ہے، اور اگر یہاں سے یہ گندا کام شروع ہوا تو جب تک یہ گندا کام ہوتا رہے گا تمہیں اس کی سزا ملتی رہے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو فساد مچانے والے، آتنک مچانے والے، خون خرابہ کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں۔ واللہ لا یحب الفساد، اللہ کو فساد پسند ہے۔ ارے اسلام کا تو یہ حال ہے، ہمارے پیارے نبی جب سن 8 ہجری میں مکہ میں داخل ہوئے، 10,000 کا لشکر آپ کے ساتھ ہے، مکہ کے اندر آپ بڑی فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں۔ یہ وہی مکہ ہے جہاں سے آپ کو نکالا گیا ہے، یہ وہی مکہ ہے جہاں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا آپ کے لیے حرام کر دیا گیا، جہاں نماز کی حالت میں آپ کا گلا دبانے کی کوشش کی گئی، جہاں نماز کی حالت میں آپ کی گردن میں چادر ڈالی گئی، جہاں نماز کی حالت میں آپ کی گردن کے اوپر گندگی ڈالی گئی۔ یہ وہی مکہ ہے جہاں کے لوگوں نے غزوہ احد میں آپ کے چچا حمزہ کا کلیجہ چبایا، یہ وہی مکہ ہے جہاں کے لوگوں نے غزوہ احد میں آپ کو مارا تھا، آپ کے دانت توڑے تھے، آپ کے چہرے سے خون بہا تھا۔ یہ سارے واقعات آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، لیکن میرے پیارے ساتھیوں، آپ دیکھیے سن 8 ہجری میں جب اللہ کے نبی مکہ میں داخل ہوتے ہیں، آپ پہلے خانہ کعبہ کو سارے بتوں سے پاک کرتے ہیں، اور خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنے کے بعد جب آپ خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اے مکہ والو، اے قریش کے لوگوں، یہ بتاؤ تم اپنے محمد سے تمہیں کیا امید ہے، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟
کروں گا، سب بھیگی بلی بن جاتے ہیں، بڑے نرمی سے کہتے ہیں، بڑے پیار سے کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بڑے اچھے انسان ہیں، بڑے اچھے باپ کی اولاد ہیں، آپ سے اچھی ہی امید رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ آج محمد رسول اللہ کسی سے بدلہ نہ لیں گے، کسی سے انتقام نہ لیں گے، کسی کا خون نہ بہائیں گے، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، محمد رسول اللہ کسی سے بدلہ نہ لیں گے۔ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ میرے نبی کا کردار ہے، اس لیے نبی کا ماننے والا، اسلام کا کلمہ پڑھنے والا کبھی فسادی نہیں ہو سکتا، کبھی آتنکوادی نہیں ہو سکتا۔ جو آتنکوادی ہے، جو دہشت گرد ہے، وہ کان کھول کر کے سن لے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ واللہ لا يحب الفساد، اللہ کو فساد بچانے والے لوگ پسند نہیں ہیں۔